الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما نافعا. اللهم رب زدني علما. ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہ کوئی اور ڈٹا. تیری شان جیا نہ کوئی اور ڈٹا. تیری شان دا تیرے مقابلہ جڑا تینو عاشق اصلی چور ڈٹا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے تے کوئی بشر آکھے پیدا رات دن ایو شور ڈٹا. آزم اللہ والیاں نے گل مکا چھڑی کہ تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. مل کر پڑھ لیجیے. سرکار علیہ السلام کے صدقے ہمیں زبانیں ملی ہے تو سرکار علیہ السلام کے نام پر اگر نہ بولیں تو پھر ان زبانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مل کر پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ. حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج رات شب برات کی رات ہے، بخشش والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ مانگنے والی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والی رات ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اپنے والدین سے بھی معافی مانگنے والی رات ہے، اپنے عزیز و اقارب سے بھی معافی مانگنے والی رات ہے، اپنے ہمسایوں سے بھی معافی مانگنے والی رات ہے،
جن کے ساتھ ہم نے دھوکہ دہی کی، جن کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ دغا بازی کی، جن کے ساتھ ہم نے لڑائی کی، جن کو ہم نے نقصان پہنچایا، جن کو ہم نے تکلیف پہنچائی، انہی سبھی سے معافی مانگنے والی رات ہے۔ آج وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے آسمان کے، اپنی رحمت کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وہ رات ہے جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا، مجھ سے مال و دولت مانگنے والا، مجھ سے عزت مانگنے والا، مجھ سے شہرت مانگنے والا، مجھ سے اپنے جو ہے وہ رتبہ بنانے والا، اور جو ہے وہ مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے جو معافی طلب کرنے والا ہو۔ تو احباب سیوکار، آج رات وہ رات ہے، بڑی عظیم رات ہے جس میں بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم، حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم، والکتاب المبین یعنی کہ حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا رہا ہے۔ پھر مالک لم یزل فرماتا ہے انا انزلنا التوراۃ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ مالک لم یزل فرماتا ہے کہ اسے بے شک ہم نے اتارا، اسے ایک بابرکت رات میں، فرمایا امرم من عندنا، اور ہماری یہ شان ہے کہ انا کنا مرسلین، کہ ہم ہر وقت خبردار کر دیا کرتے ہیں۔ اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے اور ہر اہم کام کا، اور پھر فرمایا اور حکم ہماری جانب سے صادر ہوتا ہے، اور ہم ہی کتاب رسول بھیجتے ہیں، سراپا رحمت آپ کے رب کی طرف سے، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مفسر کریم فرماتے ہیں کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر، لیلۃ مبارکۃ یعنی کہ شب قدر، شب برات کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس رات میں ہم جو ہے وہ حکم نازل فرماتے ہیں، اس رات میں ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، ہم جو ہے وہ رسولوں کو بھیجتے ہیں، ہم حکم صادر کرتے ہیں، اسی رات کو جو ہے وہ نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں پورے سال کے، کہ اس سال میں کس بندے نے مرنا ہے اور کس نے جو ہے وہ زندگی آگے جو ہے وہ گزارنی ہے، کس بندے نے کس جگہ کا سفر کرنا ہے اور کس نے کس جگہ پر جانا ہے، اور کس نے جو ہے وہ کس جگہ پر جو ہے کوئی دھوکہ دہی کرنی ہے، یا نقصان اٹھانا ہے، یا تکلیف اٹھانی ہے، یا کسی مصیبت میں مبتلا ہونا ہے۔ فرمایا یہ اسی مہینے میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں، اس رات میں، جو یہ رات بابرکت والی رات ہے، جو برکت والی رات ہے، اس میں عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اپنے سابقہ گناہوں کی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اپنے سابقہ گناہوں کی، کہ مولا ہمارے سے گناہ سرزد ہوئے تو ہمیں معاف فرما۔ تحریروں میں لکھا آتا ہے، حدیثوں میں، کہ اس رات بھی جو والدین کا نافرمان ہو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے والدین اسے معاف نہ کر دیں۔ فرمایا جو زانی ہے، زنا کرنے والا، فرمایا اس رات اسے بھی معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ پہلے اپنے گناہ سے معافی نہ مانگ لے، اور فرمایا اس رات شرابی کو بھی معافی نہیں ہے، گویا کہ اس سے پہلے اگر وہ شراب سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ بندہ شراب پیتا ہے
اور اس نے اپنی شراب سے توبہ نہیں کی، اپنے اس فعل سے توبہ نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں آ جائے اور معافی مانگے کہ مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، پر شراب سے توبہ نہ کرے، فرمایا اس بندے کی توبہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ زنا کرنے والا زنا کرتا ہے، زانی ہے، فرمایا وہ آ کر کہے کہ مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، فرمایا نہیں معافی ہوگی جب تک کہ وہ اس زنا سے نہ توبہ کر لے۔ توبہ بھی توبۃ نصوحا، سچی توبہ، سچی توبہ پہلے کرے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آئے اور گڑ گڑائے اس رات، فرمایا اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے میں سے کئی احباب جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ ناراض ہیں اور ان کو ناراض کر بیٹھے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہمیں ان سے معافی مانگنی ہوگی۔ تو کوئی کہے کہ ہمارے والدین جو ہے وہ زندہ نہیں ہے تو ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کا برتاؤ کریں کہ ہماری معافی ہو جائے۔ ان کے بارے میں بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی قبروں پر جاؤ اور ان کی قبروں پر جا کر جو ہے انہیں سارے ثواب کرو اور وہاں پر درخواست کرو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری طرف سے جو ہے وہ سفارش پیش کریں، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ تمہارے والدین کی وجہ سے قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر۔ زندہ ہے تو ان کے پاس جائیں، ان سے معافی مانگے، بیوی کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر اور اپنے مال و دولت کی خاطر ہم نے اپنے والدین کو ناراض کر رکھا ہے، تو جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے ہماری توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ چاہے شب برات ہے، ماں ناراض ہے، ماں بیٹے کو دیکھنا نہیں چاہتی، بیٹا ماں کو ملنا نہیں چاہتا، ماں سے دور ہے، باپ سے دور ہے، باپ کو خرچہ نہیں دیتا، اسے دوائی نہیں لا کر دیتا، اور اللہ کے گھر میں آ کر اللہ 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 کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، ساری رات مسجد میں بیٹھا اپنی پیشانی کو مسجد کی صف کے اوپر، دری کے اوپر رگڑ رگڑ کر کہہ رہا ہے کہ مولا میرے گناہوں کو معاف فرما، مولا میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ فرماتا ہے نہیں معاف کروں گا، پہلے جا اپنے ماں باپ سے معافی مانگ، تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہو جائیں گے تو تیری معافی قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سبھی واقف ہیں آپ کے نام اس میں گرامی سے۔ آپ جو ہے حج پر جاتے ہیں، حج پر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر رو رو کے جو ہے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ آگے سے آواز آتی ہے کہ جا چلا جا، دوڑ جا، میرے گھر کیا کرنے آیا ہے، چلا جا، تیرا کوئی حج قبول نہیں ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا یہ معاملہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، پھر آگے ہو لیے، ایک دوسرا سال پھر آیا، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دوسرے سال پھر آتے ہیں حج کرنے کے لیے، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، سارے طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص پھر وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر رو رو کر کہہ رہا ہے اے اللہ میرے حج قبول فرما، مجھے معاف فرما۔ آواز قدرت آتی ہے جا چلا جا، تیرا حج کوئی قابل قبول نہیں ہے، تو میرے گھر کرنے کیا آیا ہے، چلا جا میرے گھر سے دوڑ جا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ طواف کرتے کرتے گزر جاتے ہیں۔ تیسرا سال آتا ہے، پھر یہی دیکھتے ہیں، چوتھا سال آتا ہے، پھر یہی دیکھتے ہیں، پانچواں سال آتا ہے، پھر یہی دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ چھٹا ساتواں سال آیا، پھر بھی یہی ہوا کہ چلا جا میرے گھر سے، تیرا کوئی حج قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس بندے کی بازو کو پکڑ لیتا ہوں، تھام لیتا ہوں، میں پوچھتا ہوں اللہ کے بندے بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے۔ اور یہاں پر بندے آتے ہیں، اللہ کے بندے آتے ہیں اور آ کر معافی مانگتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں،
اور ان کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ تو نے کون سا ایسا گناہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے آواز قدرت آتی ہے چلا جا، تیرا حج قابل قبول نہیں ہے؟ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 7 سال ہو گئے تجھے بھی آتے ہوئے مجھے بھی آتے ہوئے، یہی آواز جو ہے وہ تو دیتا رہتا ہے اور یہی قدرت کی طرف سے آواز آتی ہے۔ ذرا بتا تو صحیح نا تو نے کیا ہے؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے حضور دل کے ٹکڑے جو ہے وہ رہنے دیجئے، اس غم کو نہ کھولیے۔ فرمایا بتا تو صحیح نا تو نے کیا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور کیا یہ ہے، میں نے یہ کیا کہ میں نے شراب پی کر میں گھر آیا۔ رمضان شریف کا جو ہے وہ مہینہ تھا، روزہ تھا میری والدہ کو، میں نے والدہ کو کہا مجھے کھانا بنا کر دے۔ میری ماں نے کہا سالم تجھے رمضان شریف کا نہیں پتا؟ تجھے رمضان شریف کا نہیں پتا؟ تجھے پتہ نہیں ہے تیری ماں کا روزہ ہے اور تو شراب پی کے آ گیا ہے، کبیرہ گناہ کر کے آ گیا ہے، اور اب بدبخت آ کر مجھے کہتا ہے کہ کھانا بنا کر دوں؟ حضرت معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں پھر تو نے کیا کیا؟ کہا پھر یہ ہوا میں شراب کی حالت میں تھا، میں نے اپنی ماں کے بالوں سے پکڑا اسے اور تندور جلایا اور اس میں اس کا چہرہ جو ہے وہ آگے کر دیا اور ان کا چہرہ جو ہے وہ جل گیا۔ اور ایک میں تو یہ ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے تھپڑ مارا اس انداز میں کہ میں نے شراب پی ہوئی تھی اور ان کی جو ہے وہ دائیں طرف کی آنکھ نکل گئی، وہ اندھی ہو گئی۔ فرمایا پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں گھر سے نکل گیا، اور گھر سے نکلا مجھے شرمساری ہوئی، یہ دیکھ لے میں نے اپنے دائیں طرف کی آنکھ بھی نکال دی ہے، اور جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا وہ ہاتھ بھی میں نے کاٹ دیا ہے، اور اس وقت سے میں اللہ کے گھر ہر سال آتا ہوں حج کرنے کے لیے اور یہی جواب ملتا ہے۔ فرمایا چلا جا ماں کے پاس، معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں اس سے معافی مانگ لے، وہ تجھے معاف کر دیں گی۔ کہا حضور وہ مجھے معاف نہیں کریں گی۔ میں کافی مرتبہ گیا، میں نے بات کرنے کی کوشش کی، میں ان کے سامنے جانے کی کوشش کی، پر انہوں نے کبھی دروازہ نہیں کھولا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بتا کہاں کا رہنے والا ہے؟ حضور بڑی دور کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا تیری ماں کہاں ہے؟ عرض کی حضور میری ماں بھی اس مرتبہ جو ہے قافلے والوں کے ساتھ حج کرنے آئی ہوئی ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اے نوجوان پھر خوش ہو جا، تیرا کام بن گیا۔ حضور کیسے؟ فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں تیری والدہ کے پاس، مجھے بتا کہاں اس کا خیمہ ہے۔ جب گئے نا وہاں پر خیمے کے باہر آواز دی، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا کہ میں تیرا بیٹا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ ماں میں تیرا بیٹا ہوں، اندر سے رونے کی آواز آئی اور کہا بدبخت آج پھر تو مجھے کوئی سزا دینے آ گیا ہے، آج پھر جو ہے وہ مجھے رسوا کرنے آ گیا ہے لوگوں کے سامنے، باقی جو میری ایک آنکھ بچی ہے کیا اسے نکالنا چاہتا ہے؟ چلا جا دوڑ جا، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتی۔ تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ پھر فرماتے ہیں ماں دروازہ کھولیے، میں معین الدین اجمیری ہوں۔ آپ نے فرمایا اندر سے آواز ہے اچھا تو آپ آ جائیے۔ جب حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ماں یہ تیرا بیٹا ہے، یہ تیرا لال ہے، یہ تیرا لخت جگر ہے، یہ تیرا کلیجہ ہے، یہ تیرا نور نظر ہے، اور اسے تو نے 9 مہینے تک اٹھائے رکھا، اس کے لیے تو نے تکلیفیں برداشت کی، اس کے لیے تو نے جو ہے وہ طرح طرح کے کھانوں کو بند کیا، طرح طرح کے مشروبات سے پرہیز کیا تاکہ میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے، تو لہٰذا میں اس کے لیے سفارش کرنے آیا ہوں، اسے معاف کر دیجئے۔ آپ فرماتی ہیں اے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس بدبخت کو معاف کر دوں، میں تو اس کی شکل کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی، میں نہیں اسے معاف کروں گی۔ آپ فرماتے ہیں پھر ایسا ہوگا اسے اس دنیا میں بھی آگ میں جلایا جائے گا اور کل قیامت کے دن بھی آگ میں جلایا جائے گا، اور پھر تو کیا کرے گی؟ اپنے بیٹے کو دیکھ کر کیا کرے گی؟ خوش ہوگی؟
فوراً ہی جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. عرض کرتی ہے حضور اگر یہ بات ہے تو میں اللہ اور اس کے رسول اور آپ کو گواہ مان کر اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہوں. اللہ اکبر. اتنے الفاظ ماں کے کہنے تھے زبان سے, ابھی اتنے الفاظ نکلے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے معین الدین, آواز قدرت آئی, اے معین الدین اب اسے کہہ دے میرے گھر آئے یا نہ آئے, اس کے وہ ساتوں کے ساتوں حج میں اللہ نے قبول کر لیے ہیں. اللہ اکبر. تو احباب وقار پتہ یہ چلا جب والدین ناراض ہوں تو حج بیت اللہ کرتے رہے, ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ کر لے حج, اپنے پیسے لگا لے, مال و دولت لگا لے, پر حج قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ والدین ناراض ہیں. والدین راضی ہیں تو حج قبول ہے. بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو بندہ خوشی کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب یہ دیکھیں مقبول حج, اب یہاں سے اگر پیسے لگائیں حج کے لیے جائیں, وہاں پر سارے رکن کریں, وہاں پر ایک اگر واجب چھوٹ جائے, ایک واجب ترک ہو جائے تو حج قابل قبول نہیں ہے. چلو مکمل ہم نے واجب بھی ادا کیے, فرائض بھی ادا کیے, ہر چیز کا خیال رکھا, اور پھر بھی کوئی سند نہیں موجود کہ وہ حج ہمارا قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا. پر یہ دیکھیں کہ جو والدین کو خوشی کے ساتھ ان کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے, یعنی کہ قبول کیا ہوا حج. اللہ اکبر. اب آخری بات کرتا ہوں کہ شب برات کی رات ہے, اپنے والدین سے معافی مانگ لو, والدین کو راضی کر لو. جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں پر جا کر گڑ گڑا کر ان کو پہلے سارے ثواب کر کے وہاں پر معافی مانگ لو, اس کی وجہ سے بھی اللہ فرماتا ہے وہ معاف فرما دے گا. کیسے کہ سرکار کی بارگاہ میں نوجوان آتا ہے, حضور میں نے جو ہے یہ منت مانگی تھی, میرا وہ کام پورا ہو گیا ہے. وہ منت کیا تھی کہ یہ میرا کام پورا ہو جائے گا تو میں جنت کی چوکھٹ کو اوپر سے بھی چوموں گا اور جنت کی چوکھٹ کو نیچے سے بھی چوموں گا. سرکار فرماتے ہیں تو پھر ایسا کر چلا جا اپنے والدین کے پاس, اور والد جو ہے اس کے پیشانی سے بوسہ لے لے, اور جو تیری ماں ہے اس کے قدموں سے بوسہ لے لے, تو گویا تو نے جنت کی چوکھٹ کو اوپر سے بھی چوم لیا نیچے سے بھی چوم لیا. کیا ہے سبحان اللہ. اور دوسری حدیث مبارکہ سرکار کے پاس شخص آتا ہے, حضور بڑا گناہگار ہو. سرکار فرماتے ہیں والدین کے پاس چلا جا, انہیں کہا وہ اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے سفارش کریں گے, اللہ تجھے معاف فرما دے گا. حضور میرے والدین فوت ہو گئے. سرکار فرماتے ہیں قبرستان چلا جا, ان کی قبروں پر جا کر گڑ گڑا کر دعا مانگ. باپ کے جو ہے وہ سرہانے کی طرف اور ماں کی جو ہے وہ پائندی کی طرف, پاؤں والی کی طرف جو ہے وہ جا کر کھڑا ہو کر دعا مانگ, اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. حضور میرے تو والدین کی قبریں بھی مجھے موجود نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں ہے کہ جب وہ فوت ہوئے میں نابالغ تھا, چھوٹا بچہ تھا, جب جوان ہوا پتہ ہی نہیں کہاں قبریں ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں ایسا کر گھر چلا جا, 2 جو ہے وہ لائنیں بنا لے, یا 2 نشان یا 2 اینٹیں رکھ لے, اور ایک کو باپ کی قبر تصور کر لے, ایک کو ماں کی قبر تصور کر لے, وہاں پر کھڑا ہو کر دعا مانگ, اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. گویا کہ والدین راضی ہے تو سب کچھ. شب برات تبھی معافی ہے جب ہمارے والدین راضی ہوں گے. گویا کہ والدین ناراض ہے تو شب برات میں ہمارے گناہوں کی توبہ قبول نہیں ہے. شرابی ہے وہ شراب سے اگر توبہ نہیں کرتا, پہلے توبۃ نصوحا, شراب سے توبہ نہیں کرتا, تو فرمایا اس رات وہ بھی بدبخت ہے, اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہے. جو زانی ہے زنا کرنے والا, جب تک کہ زنا سے توبہ نہیں کرتا پکی توبۃ نصوحا, فرمایا اس وقت تک اس بندے کو بھی اس رات جو ہے وہ گناہوں کو اس کی بھی معافی نہیں ہے. آخری بات کروں, ابھی جو واقعہ میاں والی ہوا ہے, جو بچی کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ظالم باپ نے 5 پھیر مار کے, اس کے بارے میں سن لے کہ بیٹی کتنی رحمت ہے, اور اس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا ہے.
اور اس بدبخت نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ کیسا جو ہے وہ کھیل کھیلا ہے۔ اور اس طرح کرنے سے تو اکثر اوقات بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے کہ بیٹی دینے والا وہ رب کی ذات ہے، بیٹا دینے والا بھی وہ رب کی ذات ہے، اور بیٹی کتنی بابرکت ہے، کتنی رحمت ہے، اس کے بارے میں سن لیجئے کہ اگر بیٹی موجود ہے تو بھی والدین کے لیے رحمت ہے، اگر وہ چلی جائے تو پھر بھی رحمت ہے۔ اسی رات کی فضیلت کے بارے میں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا شرابی تھا، بڑا شراب پینے والا تھا، تو میری بیٹی جو تھی نا چھوٹی، تقریباً سال 1.5 سال 2 سال تک، وہ میری بیٹی آگے آتی اور وہ میری شرابیں جو ہے وہ شراب کی بوتلیں جو ہے وہ توڑ دیتی، اٹھا کر سائڈ پہ کر دیتی، کہتی ابا چھوڑ دو یہ کام، یہ شراب پینا چھوڑ دو، اس گناہوں سے باز آ جاؤ، یہ گناہ بڑا گناہ ہے۔ چھوٹی بیٹی، فرمایا وہ پیچھے کر دیتی، قدرت کی طرف سے تھا۔ فرمایا جب وہ 2 سال کی ہوئی نا پوری، 2 سال بعد وہ فوت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے جو ہے وہ میری بوتلیں شراب کی توڑنے والی یا والا کوئی نہیں تھا، میں بس شراب پیتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا، شعبان کی 15، شعبان کی جو آج رات ہے، شب برات کی رات، جب میں سویا، ظاہری میں نے آنکھیں بند کی، باطن والی میری آنکھیں کھل گئی۔ میں نے کیا دیکھا کہ محشر کا میدان ہے اور ایک اژدہا جو ہے وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے، بہت بڑا سانپ میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں دوڑا بھاگا، میں نے کیا دیکھا، ایک نوجوان شخص ہے، وہ بھی اسی جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ آگے میں کیا دیکھتا ہوں، ایک بزرگ سفید داڑھی والے کھڑے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا بابا جی مجھے اس اژدہا سے بچا لیجئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں نہیں بچا سکتا، میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں۔ فرمایا اس بابے نے آگے چلا جا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں جب میں آگے جاتا ہوں کیا دیکھتا ہوں، آگ ہے، آگ میں چھلانگ لگانی ہے۔ جب میں آگ کے پاس پہنچتا ہوں، پیچھے سے اژدہا ہے، وہ بزرگ ضعیف مجھے کہتا ہے کہ مالک ادھر آ جا، اس طرف چلا جا، وہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کی طرف چلا جا، اس کے دروازے پر جا کر جو ہے دستخط دے، اور وہاں شاید تیری کوئی امانت ہو، کیونکہ مسلمانوں کی وہاں پر امانتیں ہیں، شاید تیری کوئی وہاں پر امانت ہو اور تجھے اس عذاب سے بچا لے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اس پہاڑ کی طرف گیا، اس دروازے کی طرف گیا، اندر سے آواز آئی کہ شاید اس کی امانت ہو، بھئی دروازہ کھول دو۔ جب میں نے دروازہ انہوں نے کھولا، میں نے دیکھا ایک ننھی منی بچی، وہی بیٹی، اللہ اکبر، مرے نہیں ہے، ظاہری آنکھیں بند ہیں، باطنی آنکھوں سے حشر کا میدان جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا جب دروازہ کھلتا ہے وہ چھوٹی شہزادی دوڑتی ہوئی آتی ہے اور آ کر مجھے لپٹ جاتی ہے، اور مجھے جب لپٹ جاتی ہے تو اپنے بائیں ہاتھ سے اس اژدہا کے منہ پر اس بائیں ہاتھ کو مارتی ہے، کہتی ہے جا دوڑ جا، تو میرے باپ کی طرف جو ہے وہ میرے باپ کے مگر لگا ہوا ہے، میرے باپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے یہ میرا باپ ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ وہ میری بیٹی جس نے بائیں ہاتھ سے اس اژدہا کے منہ پر جو ہے وہ بایاں ہاتھ مار کے اسے واپس دھکیل دیا۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ جو ہے وہ تجھے طاقت قوت کس نے عطا فرمائی ہے؟ اور فرمایا وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے بتا رہی تھی کہ باپ اے ابو جان کیا ابھی تک جو ہے وہ دین اسلام کی طرف یا ایمان کی طرف آپ نہیں آئے، ابھی تک راغب نہیں ہونا، کب ہوں گے، کب آئیں گے، کب گناہوں سے معافی مانگیں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے بیٹا مجھے یہ بتا کہ یہ سانپ کون تھا، یہ اژدہا کیا تھا، اور یہ جو ضعیف بابا تھا وہ کون تھا؟ تو وہ بیٹی فرماتی ہے ابا جان جو سانپ تھا یعنی کہ اژدہا تھا جو آپ کے پیچھے آ رہا تھا وہ آپ کا گناہ تھا، وہ آپ کا گناہ تھا، آپ کا فعل تھا،
اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اژدہا کی صورت میں آپ کے پیچھے لگا دیا۔ جو وہ بزرگ تھا نا، وہ آپ کے نیک اعمال تھے، تو وہ نیک اعمال جو ہے وہ کمزور تھے، اس لیے اژدہا یعنی کہ برائیاں آپ کی زیادہ تھی، طاقتور تھی، اس لیے آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میری آنکھوں سے پانی تھا، اور میں اس کیفیت میں تھا، میرے اوپر لذت آ رہی تھی، اور میں نے اسی وقت اپنی شراب کی بوتلوں کو توڑا اور فوراً ہی جو ہے وہ غسل کیا اور اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، توبہ طیب ہوا کہ مولا مجھے معاف فرما، مولا مجھے معاف فرما۔ تو پتہ یہ چلا کہ بیٹیاں اگر زندہ ہے تو بھی گناہوں سے بچاتی ہے باپ کو، اگر مر جائیں تو پھر بھی خوابوں میں آ کر بھی اور ظاہری یا باطن میں بھی آ کر اپنے والدین کو جہنم سے آزاد کرواتی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں لوگوں سن لو میرے صحابہ، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اگر ان کی اچھی پرورش کر کے، اچھا انہیں کھانا لباس پہنا کے اور ان کو رخصت کر دے، نکاح کر دے، تو یاد رکھ لو کل قیامت کے دن میں محمد کے ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوگا ملا ہوا، جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے، درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جس کی 2 ہوں، سرکار فرماتے ہیں وہ 2 کی اچھی پرورش کرے وہ بھی اسی طرح میرے ساتھ ہوگا۔ عرض کی حضور جس کی 1 بیٹی ہو، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ اپنی 1 بیٹی کی اچھی پرورش کر لے اور اچھا اس کا کھانا پینے کا اہتمام کرے، اور اپنے بیٹے کو بیٹی کے اوپر فضیلت نہ دے، اپنے بیٹے کو بیٹی کے اوپر جو ہے وہ فضیلت نہ دے، تو وہ بھی میں محمد کے ساتھ کل قیامت کے دن ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے۔ تو یارو اگر بیٹی عیب ہوتی شخصیت کے لیے، مرد کے لیے اگر بیٹی عیب ہوتی تو اللہ کبھی اپنے پیغمبر کو بیٹی عطا نہ فرماتا۔ سرکار کی نسل مبارک بھی بیٹی سے چل رہی ہے، تو دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی 1 بیٹی نہیں بلکہ 9 بیٹیاں تھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک لم یزل ہم سب کو توبہ کرنے والا بنائے اور اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ تمام احباب سن لیں، مسجد کی رگڑائی کے لیے جو ہے وہ 25,000 روپے کی ضرورت ہے، اور جو ہے دروازوں کے لیے 1,62,000 روپے کی ضرورت ہے۔ تو آپ محبت کے ساتھ جتنا ہو سکے تعاون کریں تو ثواب دارین حاصل کریں۔